بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ مدینہ منورہ کی حیثیت ہجرت گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے ایک زراعتی شہر سے زیادہ نہیں تھی، اور ہجرت گاہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد اس کی عظمت و عزت میں 4 چاند لگ گئے۔ اس شہر کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب اسے قیام گاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر چن لیا گیا تو اس کا نام مدینہ پڑ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منورہ بن گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کی وجہ سے مدینہ کی مختلف فضیلتیں امت کے سامنے آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی، وہاں کی سکونت دنیا اور عقبہ کی بھلائی کا سبب بن گئی، وہاں کی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا شفاعت نبی کا ذریعہ بن گیا، وہاں کے پھل سبزی اور اشیاء خوردنوش حتیٰ کہ سا و مد میں برکت ہونے لگی، وہاں طاعون اور دجال کا داخلہ ممنوع ہو گیا، اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرنے والے کو نمک کی طرح پگھلنے کی وعید سنائی گئی، وہاں جینے مرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس شہر مدینہ کے میوہ جات میں ہی نہیں بلکہ شہر پاک کی خاک و پاک میں تاثیر شفا و دیت کر دی گئی، وہاں کے باشندوں کے ساتھ تکریم و تعظیم کی وصیت کی گئی، اور اخیر میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بزرگی دی اور اس کو حرام قرار دیا، اور میں نے مدینہ کو بزرگی دی ہے، اور مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اس میں خون ریزی کی جائے، نہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے، اور نہ اس کے درخت کے پتے جاڑے جائیں۔ مسلم شریف باب الفضل المدینہ۔ بہرحال اس طویل تفصیل کے بعد ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ یثرب مدینہ منورہ کیوں بنا؟ وہاں کی خاک حضور کی آمد کے بعد خاک پاک کیوں بنی، اور اس خاک پاک کی عزت و ابرو میں ایسا اضافہ کیوں ہوا کہ خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی وہاں لوگ جیتے تھے اور مرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم کی آمد کے بعد وہاں کا جینا عبادت اور وہاں کا مرنا عبادت کیوں بنا؟ وہاں کے ذرات آفتاب و مہتاب کیوں بنے؟ لوگوں نے وہاں کی خاک کو سرمۂ چشم بنانے میں فخر کیوں محسوس کیا؟ الغرض اس طرح کے جتنے سوالات ہو سکتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے، اور اس جواب کے سوا اور کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا، وہ یہ کہ اب وہ صرف یثرب نہیں بلکہ مدینۃ الرسول بن گیا، اس رسول کا شہر بن گیا جس کے لیے پوری کائنات بنائی اور سجائی گئی، جس پر خود خالق کائنات اور معصوم فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ اس رسول کا شہر بن گیا جس کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام بھی باادب بیٹھتے ہیں۔ وہ اس رسول کا شہر بن گیا جس کو حالت بیداری میں دیدار الہی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس رسول کا شہر بن گیا جو صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہونے کے ساتھ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وہ اس رسول کا شہر بن گیا جس کی شان میں گستاخی موجب کفر ہونے کے ساتھ ساتھ موجب قتل بھی ہے، وہ جس کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت بیکار ہے۔ وہ اس رسول کا شہر بن گیا جن کے بارے میں ایک شاعر نے حقیقت پسندانہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے: رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ لہٰذا ہر صاحب استطاعت شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اسے جب بھی موقع ملے گا وہ روضہ اقدس کی زیارت کرے گا
اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہیں روزہ اقدس کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ روزہ اقدس کی زیارت حج کا کوئی رکن یا جز نہیں ہے، لیکن شروع سے امت کا یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ خاص کر دور دراز علاقوں کے مسلمان جب حج کو جاتے ہیں تو روزہ پاک کی زیارت اور وہاں درود و سلام کی سعادت ضرور حاصل کرتے ہیں، اور کسی سے اس کا انکار منقول نہیں ہے تو یہ اجماع کے درجہ میں ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں باحیات ہیں، اس لیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، سفارش کی درخواست کرنا جائز تھا، ویسے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد بھی روزہ اقدس پر حاضر ہو کر درخواست کرنا جائز ہے۔ لہٰذا روزہ اقدس پر حاضری دینے والے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سراپا گناہ گار ہیں، آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دینوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ معارف القرآن۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔